غلاموں سے حسن سلوک بھی یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی آپ اچھی طرح سے ان کے ساتھ آپ ٹریٹ کریں. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ کی عبادت کیجیے، اس کے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں. والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ داروں، ساتھ والے پڑوسیوں، دیگر ساتھوں، مسافروں اور غلاموں سے اچھا سلوک کریں. اللہ کسی غرور کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے تو وہ پھر سمجھنے لگے اور وہ پھر یہ سٹیٹس اس کے لیے کرنے لگے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ پہنچا تھا اور آپ کی روح نکالی جا رہی تھی. اب انس رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ ان کی والدہ نے انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رکھا تھا تاکہ وہ ریگولر پڑھتے جائیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو اس کو انس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. تو دیکھا کہ آپ کی روح نکالی جا رہی ہے. تو اس وقت آپ نے وصیت فرمائی تھی نماز اور آپ کے غلام ان کا خیال کریں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ آخری جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اپنی نماز اور غلاموں کا خیال آپ کیجیے گا، یعنی ان کو آزادی آپ اتنی کیجیے گا. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، غلاموں کی بنیادی ضروریات اور ان کے کام کا بوجھ لادنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایکسپلین مختلف ٹائم میں لوگوں کو سمجھاتے رہے. اب جیسے کہ یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کے لیے دستور کے مطابق کھانا اور لباس کی فراہمی مالک کی ذمہ داری ہے. اس پر کام کا بوجھ صرف اتنا ہی لادا جائے گا جتنا اس میں طاقت ہو. یعنی غلام میں ظاہر ہے کہ اس کی صحت جتنی ہے، جتنا اس میں صلاحیت ہے، بس اتنی ہی ان سے کام کروائیں، لیکن کھانا اور لباس کی رسپانسبلٹی مالک پہ ہے. اور اگر مالک نہ دے تو پھر تو وہ غلام آزاد اس معاملے پہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی وقت بھی آپ کے گھر پہ جا کے بتا دیتے اور آپ وہ فوراً ٹھیک کروا لیتے. اس کے لیے یہ آپ دیکھیے کہ ایک بڑا دلچسپ کیس ہے. معرور بن سعید ایک تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوران سفر ربضہ کے علاقے سے گزرے تو اس وقت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک چادر انہوں نے اڑی ہوئی ہے اور ان کا غلام ان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی سیم وہی چادر ہی ویسی پہنی ہوئی ہے. اب عربوں کے ہاں یہ سٹیٹس کپڑوں کا بہت تھا، یعنی جو اچھے کپڑے وہ آقا رکھتے تھے اور بہت ہی سستے قسم کے کپڑے جو ہیں وہی غلام کو دینی ہوتی تھی. یہ دیکھا کہ جی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جیسا ہے سیم وہی چادر ان کے غلام نے بھی پہنی ہوئی ہے. تو اب انہوں نے آ کے پوچھا ابو ذر اگر آپ یہ دونوں چادریں لے لیتے تو آپ کا لباس صحیح پورا ہو جاتا. انہوں نے فرمایا کہ مجھ میں اور میرے اس بھائی میں کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی. ان کی والدہ عجمی تھی، یعنی نان عرب تھی. میں نے ان کی والدہ کی وجہ سے بس ایک تانا دے دیا تھا. انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. جب میں آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا ابو ذر آپ میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہے تو اس کے ماں باپ کو برا کہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر آپ میں سے جاہلیت کا اثر ابھی بھی باقی ہے کہ اگر آپ کوئی برا کہے تو آپ میں سے اسے نہ کہیں، اسے ہی کہیں، اس کے ماں باپ کو بالکل نہ کہیں.
یہ غلام تو آپ کے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت کیا ہوا ہے، انہیں وہی کھلائیں جو آپ خود کھاتے ہیں، اور انہیں وہی لباس پہنائیں جو آپ خود پہنتے ہیں۔ اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ دلا دیں کہ جس کی اس میں طاقت نہ ہو، اور اگر کام سخت ہو تو پھر اس کے ساتھ خود اس کی مدد بھی آپ کریں، آپ بھی کڑے ہوں کریں کام۔ تو ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی تربیت اس طرح کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جاہلیت کی عادت سے ایک اپنے غلام کو اس طرح سے ایک کوئی تانا ہی کہہ دیا تھا، تو غلام نے آ کے وہی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ وہی کپڑے اور کھانا وہی کھلاتے رہے کہ جو ان کے غلاموں کے تھے۔ اور پھر اب ظاہر ہے کہ عربوں میں بڑی وہ حیرت ہوئی دیکھ کی، پوچھا کہ جناب بھائی آپ 2 چادریں پہنتے تو وہ آپ کے لیے تو پورا ایک کپڑا ہوتا آپ کا، ابھی آپ نے آدھا پہنا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو یہ دوسرے تو اپنے یہ پھر وجہ بتائی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایسی تربیت کی تھی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ کیس ہے، ایمن کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا تو آپ نے قطر یعنی یمن کا ایک کھردرا کپڑا پہنا ہوا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ تو آپ فرمانے لگی میری اس لڑکی کو بھی دیکھو بھائی، یہ اس لباس کو گھر میں پہننا پسند نہیں کرتی، انکار کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ایک ہی شرٹ جو ہے نا یہی تھی۔ مدینہ میں جس خاتون کی بھی شادی ہوتی تو وہ مجھ سے اس شرٹ کو ادھار بھی مانگ لیتی ہوتی تھی شادی کے لیے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غالباً ایک غلام لڑکی تھی، لیکن وہ لڑکی پسند نہیں کر رہی کپڑے کو، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھردرا کپڑا خود پہنا ہوا تھا، لیکن غلام لڑکی کو کوئی زبردستی نہیں کیا کہ نہیں تم بھی پہنو یہ۔ اور آپ نے وہ بھی بتایا کہ بھی دیکھو اور خواتین بھی میری ایسی شرٹ ہی جو ہے نا وہ خاتون شادی کے وقت میں بھی مجھ سے ادھار پہن کے وہ پھر دے بھی دیتی تھی واپس مجھے، تو لیکن یہ دیکھو یہ جو لڑکی ہے یہ پسند نہیں کر رہی اسے، یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس تھا۔ اب غلاموں پہ کام کا بوجھ لادنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کی کہ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے خادم کے کام میں کمی کرتا ہے اسے اس کا اجر اسے اعمال کے وزن کے وقت ملے گا اسے، یعنی اپنی جو بھی اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے آخرت میں تو آپ کو اس سے ڈبل آپ کو مل جائے گا کہ اپنے غلام پہ بوجھ آپ نے کم کیا۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹیٹس ایسے بننے لگا۔ پھر بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے خود حکومت کی رسپانسبلٹی، اس کو آپ یہ دیکھیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر ہفتے کے دن مدینہ سے گرد و نواح میں یہ کرتے تھے کہ کھیتوں میں چلے جاتے، اور اگر کوئی ایسا غلام مل جاتا جس پر طاقت سے بڑھ کر کام نظر آ رہا ہے آپ اس کا بوجھ کم کروا دیتے تھے، روک دیتے تھے، اس کے جو بھی اونر ہے کہ نہیں بھی اتنا وزن نہیں کرو، کم کرو۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ غالباً کہ جب وہ خود خلیفہ تھے یا نہ بھی ہوں اس سے پہلے بھی، ظاہر ہے کہ ان کو وہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تو وہ چلاتے تھے تو وہ خود اسی طرح لے جا کے ہر طرف چیک کرتے ہوتے تھے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں لیکچر میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی لونڈیاں کوئی ہنر نہ جانتی ہوں تو انہیں کمانے کے لیے آپ زبردستی نہ کروائیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر عصمت فروشی کرنا شروع کر دیں گی، ظاہر ہے کہ پھر تو وہ طوائف بن سکتی ہیں۔ وہ تو بچوں کو بھی کمانے کے لیے مت کہیں، کیونکہ اگر انہیں روزگار نہ ملے تو وہ پھر بچے چوری کر لیں گے، ان سے مہربانی کا سلوک کیجیے کیونکہ اللہ نے آپ سے مہربانی کی ہے، آپ پر یہ لازم ہے کہ انہیں خوراک اور علاج کی سہولیات معیار
مہیا آپ کریں، آپ رسپانسیبل ہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ جب یہ ان کا لیکچر ہوگا تو اس وقت وہ خود خلیفہ ہوں گے۔